اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ناظرین کرام، آج خلاف معمول میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں جس پر عام طور پہ میں گفتگو کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔ میرے بہت ہی مہربان اور پیارے بھائی حافظ ناصر محمود صاحب نے میری توجہ دلائی ایک ویڈیو کی طرف جو میرے ساتھ کسی نہ کسی لحاظ سے متعلق کر دی گئی ہے، اور اس سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی حافظ ناصر صاحب نے مجھے اس ویڈیو کے کانٹینٹ اور اس سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے بارے میں مطلع کیا تو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش کا ایک فرمان پاک میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت بولنا ضروری ہے جب خاموش رہنے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہوا یہ کہ چند دن پہلے لاہور میں میرے بہت ہی ایک محبت کرنے والے دوست ہیں، ان کا ایک حلقہ ہے جو علامہ اقبال کے حوالے سے ہر سال اکتوبر میں ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، اور اس میں پھر علامہ اقبال کی فکر پر، علامہ اقبال کی تعلیمات پر اور اس کی کسی نہ کسی جہت پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور پچھلے 2-3 سال سے وہ مجھے وہاں مدعو کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں وہاں، گفتگو کا مجھے الحمدللہ موقع ملتا ہے۔ تو اس دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں گفتگو کر کے فارغ ہوا تو مجلس ختم ہو گئی اور سارے لوگ مجلس کے منتشر ہو گئے۔ میں اور جو میزبان تھے مجلس کے وہ سٹیج پر ابھی موجود ہی تھے کہ وہاں ایک نوجوان دینی حلقوں کا کوئی طالب علم یا اس طرح کا ایک نوجوان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سٹیج پہ آیا اور اس نے مختلف انداز کے ساتھ ایک بات شروع کر دی، اور پھر اس بات کو اپنی منشا کے مطابق ریکارڈ کر کے ویڈیو کی صورت میں پبلک کر دیا۔ جب یہ ساری تفصیلات میں نے دیکھیں تو ایک چیز جو میرے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا ناظرین کرام، یہ تھا اس واقعے کے ہونے تک میری یہ پرسیپشن تھی کہ دینی حلقے خدا خوفی کے تحت کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جب میں نے اس ویڈیو کے بارے میں سنا اور اس کا جو ٹائٹل انہوں نے بنایا میرے بارے میں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا دین کا نام لینے والے لوگ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دین کے نام پہ کام بھی کریں اور ایسی باتوں کو پبلک کریں، ایسے انداز سے کریں جو فی الواقعہ ہوئی نہ ہوں۔ اب اس کے اندر جو چیزیں اٹھائی گئیں، جو مسائل اٹھائے گئے، خصوصاً ٹی وی کے اوپر میرا ایک بہت عرصہ پہلے کا پروگرام جو ہو چکا تھا، اس کے بارے میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ اور امام حسن کا جو صلح نامہ ہوا تھا، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کا حوالہ کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس میں کوئی بہت بڑی معرفت کی بات تلاش کر کے بتانی ہو یا کسی سر الاسرار کو تلاش کرنا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف اے اور بی اے تک کی جس نے بھی تاریخ پڑھی ہو اسے پتہ ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا اور اس کی تفصیلات کہاں ہیں۔ اتنی تفصیلات اس کی موجود ہیں ہماری تاریخ کے اندر کہ آپ کسی بھی مستند تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس معاہدے کی تفصیلات، اس کا پس منظر اور اس کی ساری ڈیٹیلز کسی تفصیل کا کسی کتاب کے اندر اور کسی تفصیل کا کسی کتاب کے اندر ذکر مل جائے گا۔ ناظرین کے لیے میں یہاں چند ریفرنس بھی کوٹ کر دیتا ہوں، جیسے الاستیاب کی جلد 1 صفحہ 230-231، اسد الغابہ کی جلد 2 صفحہ 18، تاریخ دمشق کی جلد 13 صفحہ 261، امام ذہبی کی تاریخ الاسلام جلد 4 صفحہ 5، امام شارانی کی طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 51، امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء صفحہ 317، ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ جلد 2 صفحہ 541-542، ابن حجر عسقلانی کی تہذیب و تہذیب جلد 2 صفحہ 53، اور فتح الباری جلد 16 صفحہ 532۔ کتنی ہی کتابیں ہیں، اگر اس پہ ہی بات کرنی شروع کریں تو ناظرین گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ صرف کتابوں کے نام، صفحے اور ان کے جو جہاں جہاں سے وہ کتابیں چھپی ہیں، یعنی اگر ان بکس کی صرف بیبلوگرافی بیان کرتے جائیں تو شاید گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام ہے وہ اس پہ ہو جائے۔ جو میں نے محسوس کیا اس نشست کے اندر اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ بھی اس کنکلوژن پہ پہنچے ہوں گے، مقصد
اس واقعے کی یا اس ڈسکشن کا ریفرنس لینا نہیں تھا، مقصد تفرقہ پھیلانا تھا، اور میں نے بہت تحمل کے ساتھ تفرقے سے اس معاملے کو روکا، حتیٰ کہ وہاں پر ایسا ماحول بن گیا کہ موجود منتظمین میں سے ایک صاحب نے وہ جو ڈسکشن کرنے والے نوجوان آئے ہوئے تھے ان کو مسلمان تک ماننے سے انکار کر دیا، اور میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا ایسی بات نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کے جذبات کا اظہار نہ کریں، اور میں نے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال کو ایسکلیٹ ہونے سے روکا اور تحمل کے ساتھ ساری سچویشن کو ہینڈل کیا۔ ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، جو چیز میرے سامنے آئی کہ ہم دین کے نام پہ اپنے عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی تعمیری سوچ، کوئی تعمیری بات، کوئی تعمیری منصوبہ، کوئی اس معاشرے کو سدھارنے کی بات، اس معاشرے کے کردار کو بہتر کرنے کی بات ہمارے پاس نہیں رہے گی؟ ہمیں اپنی توانائیوں کو اس طرف لانا چاہیے۔ علماء حق کی پہچان کیا ہے؟ ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، کم از کم 3 باتیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ امت کو وحدت کی لڑی میں پروئیں، تقسیم نہ کریں۔ نمبر 2، کم از کم وہ کسی ایک خیر کو فروغ دیں، سب کو نہیں دے سکتے تو کسی ایک خیر کو فروغ دیں۔ اور نمبر 3، کم از کم وہ کسی ایک شر کا کلا کما کریں۔ یہ علماء حق کا کردار ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ سرزمین ابھی علماء حق سے خالی نہیں ہے۔ اس سے ناظرین کرام آپ علماء سو کے کردار کا تعین خود کر سکتے ہیں۔ میں ناظرین سے اور خصوصاً نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا، پہچانیں، دین کے نام پہ ان لوگوں کو فالو کریں جو اس امت کو جوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو فالو کریں جو اس امت کو کم از کم ایک خیر دے رہے ہیں۔ امجد ثاقب سے سبق سیکھ لیں، اور آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تو کم از کم ایک شر کوئی سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹریفک تک کی ایتھکس ابھی تک نہیں آئی، یہ کون سکھائے گا؟ ذات رسالت مآب نے شہر مدینہ بنایا، حکم فرمایا گلیوں کو اتنا کھلا رکھیں 2 لدے ہوئے جانور گزر سکیں۔ کبھی ہم نے بھی یہ قوم کو بتایا کہ یہ آپ چلتے ہوئے ٹریفک کے اگر آپ اور راستے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے، قرآن مجید کے مطابق یہ قوم لوط کا عمل ہے، یہ بھی ہم نے قوم کو بتایا؟ ناظرین کرام، ہمیں اپنی توانائیوں کو ادھر لے کے آنا ہے۔ اور اس نوجوان کو جو وہاں آیا ہوا تھا، میں نے یہ بھی نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اقبال کا وارث بنائیں، تفرقہ بازی پہ نہ جائیں۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے۔ کتنا میں یقین کریں ناظرین کرام، اس نوجوان کی ساری ڈسکشن کے دوران میں اس کو دیکھتا رہا اور میرا دل کوڑ رہا تھا، یہ کتنے جذبے کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، کاش کہ اس کو پازیٹیو راستے پہ کسی نے چلایا ہوتا۔ کتنے جذبے کے ساتھ جو اس کو بتایا گیا، جو سوچ اس کو دی گئی، وہ سوچ کے لیے لڑ رہا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، لیکن اس کو غلط ٹریک پہ چلایا گیا۔ ہم نے اپنی نسل کو اس راستے پہ چلانا ہے جو تعمیر کا راستہ ہے۔ آخری بات ناظرین کرام میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اس امت کو انتشار کا شکار کرنا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے دشمنوں کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انتشار ہر برا ہے، چاہے وہ انتشار تفرقہ بازی نسلی ہو، لسانی ہو، علاقائی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، لیکن بدترین انتشار وہ ہے، بدترین تفرقہ بازی وہ ہے جو اہل بیت اور صحابہ کرام کے نام پہ بپا کی جائے۔ یہ بدترین تفرقہ بازی ہے، اور ناظرین کرام میں اس بات کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی اس تفرقہ بازی پہ چلتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے خیر کی توفیق سلب کر لی ہے۔ آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ان کی زندگیوں کے اندر کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن اس قوم کے لیے نظر نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے راستہ وہ چنا ہے جو بنجر زمینوں کو جاتا ہے، زرخیز زمینوں کو نہیں جاتا۔ دین کی محبت کرنے والے اس راستے کی طرف آئیں جہاں ہم تفرقہ بازی کے دروازوں کو بند کر دیں۔ ہم کیوں اقبال کی بات کرتے ہیں؟ یہی اقبال تھا جسے کفر کے فتموں کا سامنا کرنا پڑا، اور خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری قیادت اس وقت ہوتی، آج ہم ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کو
کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں چڑھے، اور انہوں نے اس امت کو جوڑ کے رکھا۔ اقبال کی طرف آئیے، میں نے اس نوجوان کو بھی کہا تھا اقبال کو سیکھیں، میں سکھانے کے لیے تیار ہوں، میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پورے پاکستان میں وزٹ کرتا ہوں، ہر جامعہ میں، دنیا کے 8 ملکوں میں گیا ہوں اقبال پہ بات کرنے کے لیے۔ پاکستان کی کون سی یونیورسٹی ہے جس میں میں نہیں گیا، کون سا ادارہ ہے جس میں میں نہیں گیا؟ آپ کے لیے بھی میں حاضر ہوں، میری خدمات حاضر ہیں۔ اپنی توانائیوں کو ضائع نہ کیجیے، حضور کی امت کا درد پیدا کیجیے اپنے اندر، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو اس امت کی وحدت کی بنیاد بنائیے۔ یہ اقبال کا بھی پیغام ہے، اور یہی اس امت کا مستقبل ہے۔ علامہ نے کہا، سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتی ہے، من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ اوچیدم بخواب، ہست او ہمت او کشت ملت راچو آبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ میں نے خواب میں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کے قدموں کی خاک سے میں پھول چن رہا ہوں۔ وہ صدیق اکبر جس نے امت کی پنجر کھیتی کو اپنی ہمت سے سیراب کر دیا، وہ ثانی اسلام ہیں، وہ ثانی غار ہیں، وہ ثانی مزار ہیں، حضور کی بارگاہ کے ساتھ ہیں، حضور کی صحبت میں ہر وقت۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اور آل بیت کی شان، سیدہ کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے علامہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، زہرا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم ہمیں ایک نسبت سے عزیز ہیں، اور سیدہ کائنات کی نسبت 3 حوالوں سے ہے ان کی عظمت کی۔ پھر بیان کرتے 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 اینڈ کہاں پہ کرتے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ پر خاک او پاشید میں۔ میرے دل میں سیدہ کائنات کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر حضور کا آئین، حضور کا دین اور حضور کا ضابطہ، حضور کا فرمان مجھے روکے نا، میرا جی چاہتا ہے میں سجدوں کا نذرانہ سیدہ کائنات کی خاک مزار پہ پیش کروں۔ حاضرین کرام، یہ جو جمع کیا اقبال نے آل بیت کی محبت کو، صحابہ کرام کی محبت کو، اسے ہمیں جمع کرنا ہے، اسے تفرقے کا نشانہ نہیں بنانا، تفرقے کا نشان بنا کے اپنے آپ کو کسی آزمائش سے دوچار نہیں کرنا۔ میں جناب اسی پہ اکتفا کروں گا، اور جناب حافظ ناصر محمود صاحب کی توجہ دلانے پہ میں نے یہ چند منٹ کی گفتگو صرف اس لیے ریکارڈ کروائی ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے، اور نسل نو کو دین کے نام پہ انحراف کے راستوں پہ گامزن ہونے سے روکا جا سکے، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو ایک گائیڈ لائن دی جا سکے جو تعمیر کا راستہ ہے، امت کی وحدت کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا راستہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حب اہل بیت، حب صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی نصیب فرمائے، اور اس طرح ہمیں بنا دے جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔